آپ جب وزیر اعلیٰ تھے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کس حد تک فوج کی مداخلت ہوتی تھی آپ کے فیصلوں میں؟ کہاں آپریشن کرنا ہے، کہاں کیا کرنا ہے، ان کا مجھے پتہ نہیں تھا. اس میں مجھے بالکل ان لوگوں نے اعتماد میں نہیں لی. اچھا، یہ معاہدے کنہوں نے کیے تھے؟ سندک کا اس وقت ہوتا ہے جب کمزور وزیر اعلیٰ آ جاتا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف، تو سیاسی جماعتیں اس حد تک اس میں انوالو کیوں ہوتی ہیں؟ چیف کا اپنا انٹرویو تھا باجوہ صاحب کا، صحیح. اس میں وہ اعتراف تھا کہ ہم نے 70 سال میں مداخلت کی ہے. گیس سوئی سے 52 کو نکلتا ہے، لیکن بلوچستان کو آج تک گیس نصیب نہیں ہے. آپ برسر اقتدار آئے اس وقت آپ نے ایسی کوئی آواز نہیں اٹھائی کہ یوب میں گیس نہیں ہے، قلعہ سیف اللہ میں نہیں ہے، آپ کے بلوچ بیلٹ میں نہیں ہے. وہ میٹرک کا امتحان تھا، آپ نے نقل پہ پابندی لگا دی، بورڈ والوں نے نمبر بانٹنے شروع کر دی. اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ 800 نمبر 900 نمبر کوئی بات ہی نہیں. اس میں ریفارم لانا بڑا مشکل ہے. بیشتر لوگ چاہے وہ قوم پرست تھے، مذہب پرست تھے، چاہے وہ کرپٹ لوگ تھے، ان لوگوں نے مجھے ذہنی صورت میں ایکسپٹ نہیں کی. برشور کے اور توبہ کاکڑی کے لوگ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے تھے ہمیں بھی ضلع بنایا جائے، ہمارے علاقے کو ڈسٹرکٹ بنایا جائے. تو آپ کے نزدیک اضلاع کا زیادہ ہونا بہتر ہوتا ہے یا کم ہونا؟ دیکھیں، یہ ایسے انڈیویجول ایشو ہیں جن پہ میں کمنٹس نہیں کروں گا. ڈیجیٹل پریس ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان الیاس کریم حاضر خدمت ہے. اور جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا صوبہ بلوچستان جو ہے قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، لیکن اس سے بے شمار مسائل کا بھی سامنا رہتا ہے. یہ مسائل کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، یہ جاننے کے لیے آج جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے وہ نیشنل پارٹی کے صدر ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی رہے 2013 میں. تو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام، تھینک یو ویری مچ جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ ابھی جیسے میں بات کر رہا تھا کہ ہمارا صوبہ جو ہے قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، لیکن یہاں کے مسائل جو ہیں وہ انتہائی زیادہ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو آپ مجھے چھوڑیں گے کہ میں کہوں کہ مسائل کیا ہیں. جی ہاں، بالکل. بلوچستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بلوچستان کے عوام کو حق حاکمیت کا ہے. صحیح. کیونکہ بلوچستان کے عوام کو اب تک اپنی مرضی کے فیصلے وہ نہیں چھوڑ رہے ہیں. صحیح. دوسری لفظوں میں ووٹ کا حق. اگر بلوچستان کے عوام کو ووٹ کا حق دے دیں تو ہمارے بہت سے مشکلات حل ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2، یہاں قبائلیت ہے ہماری، پولیٹیکل ایشوز. یہ اس کے دو میں پہلو آپ کو بتا دوں، پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل. دوسرا ہے بنیادی ایشو ٹرائبلزم، جس نے ہمیں پسماندہ رکھا ہے. صحیح. تیسرا ہے ناخواندگی. صحیح. چوتھا ہے غربت. پانچواں ہے گڈ گورننس. یہ بنیادی سیاسی ایشو ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اب ان سیاسی ایشوز کی ہماری اقتصادیت پہ کیا اثر پڑا ہے وہ پھر آپ کی سوال کے جواب ہوں گے. فرض کریں 18ویں ترمیم سے پہلے منرل پروفیشنل سبجیکٹ تھا، لیکن ریکارڈنگ کو 20 سال ہو گئے ہیں جس کو چائنیز جو ہے نا ایکسپلور کر رہے ہیں. صحیح. ہمیں صرف 2% رائلٹی ملتا ہے، 50% آپ کا جو ہے وہ چائنیز کو، 48% ملتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، بلوچستان کو 2. اور حد یہ ہے کہ ریکارڈنگ کا اور سندک دونوں جو ہے نا چاغی میں ہے. اور آج تک چاغی کے جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ ایریا ہے، نہ نوکنڈی کو یا چاغے کو یا داربندین کو وہاں پانی کی پینے کی پانی بھی نہیں ہے. باقی سہولتوں کو تو چھوڑ دو. صحیح. یہ معاہدے کنہوں نے کیے تھے؟ سر، یہ معاہدے بیسیکلی یہ پروفیشنل گورنمنٹ نے کیا، اور وہ معاہدے سندک کا اس وقت ہوتا ہے جب کمزور وزیر اعلیٰ آ جاتا ہے. جب میرے ٹائم میں جب ان لوگوں نے کہا، میں نے کہا میں اس کنڈیشن نہیں مانوں گا. سندک کا 50% چائنیز کو ملنا چاہیے، 50% ہمیں، کیونکہ
فیڈرل گورنمنٹ نے جتنی انویسٹمنٹ کی ہے وہ 20 سالوں میں تو وہ اپنا حصہ لے کے گیا ہے. اسی طرح سوئی گیس کو لیتے ہیں, گیس سوئی سے 52 کو نکلتا ہے, 57 میں وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے, لیکن آئین میں ہے کہ جہاں وسائل نکلتا ہے وہاں جو ہے نا اس کا پرائیورٹی ہے, لیکن بلوچستان کو آج تک گیس نصیب نہیں ہے. اور جو ہم کنزیوم کرتے ہیں 2%, ان لوگوں نے کہا کہ جی 7% ہے, 7% میں 5% جو اچ پاور پلانٹ ہے جو 900 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے وہاں جاتا ہے. ہمارے پاس 2% ہے. اور اس سردی میں کوئٹہ کے آپ سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں نہیں ہے, پشتون آباد اور سریاب کو تو چھوڑو. اچھا ٹھیک ہے, یہاں پہ نہیں ہے, لیکن یہی گیس جو سوئی سے نکلی, سوئی میں بھی تقریباً نہیں دی گئی. سوئی میں نہیں, مطلب اس وقت ڈیرہ بگٹی کو ماڈرن شہر ہونا چاہیے. اس وقت پسماندہ ترین علاقہ سوئی ہے, وہ ڈیرہ بگٹی ہے اور ضلع چاغی ہے جو تمام وسائلوں سے مالا مال ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ اس دوران جو ہے میرے خیال میں 7 جون 2013 کو آپ برسر اقتدار آئے اور 23 دسمبر 2015 تک 2.5 سال آپ نے حکومت کی. اس وقت آپ نے ایسی کوئی آواز نہیں اٹھائی کہ مطلب ہے کہ یوب میں گیس نہیں ہے, قلعہ سیف اللہ میں نہیں ہے, آپ کے بلوچ بیلٹ میں نہیں ہے, تو اس وقت آپ نے کیا کیا؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے, ہم نے اٹھایا ہے, بلکہ میں نے تو 2 ایگریمنٹ ایکسپائر ہوتے, ایک پی پی ایل کا اور ایک سندک کا, میں نے سائن نہیں کی. یہ میرے بعد سائن ہو گئے, اس لیے کہ ہماری جو گیس کمپنی اور سے پی پی ایل اور او جی ڈی سی ایل سے ایک جھگڑا بھی چل رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی یا پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ سوئی سے جو مرائط ہمیں مل رہے ہیں, رائلٹی, سرچارج, ایکسائز ڈیوٹی, ہم سوئی کو یا ڈیرہ بگٹی کو وہ تمام وسائل دیتے جو انسانی ضرورت ہے, چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہوتا یا پروونشل گورنمنٹ, جو کسی نے نہیں دی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے 2.5 سال آپ کا دور حکومت رہا اور وہ ایک طے شدہ تھا کہ مطلب 2.5 سال آپ رہیں گے, 2.5 سال کے بعد جو ہے نواب ثناء اللہ زہری صاحب آئیں گے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ ترقیاتی کام کرنا چاہتے ہوں گے, لیکن آپ کی مدت جو تھی وہ پوری ہو گئی. اس کے بعد ان کے آنے سے کوئی ترقیاتی کاموں میں ہرڈل آیا؟ دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ جو 2.5 سال تھا وہ بڑا مشکل دور تھا. مشکل دور اس سینس میں کہ لوگ کوئی ترقیاتی کام نہیں چاہتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی دے دو, ہمارا لائن آرڈر کو ٹھیک کر لو. یہ کوئٹہ کے تمام جو دکاندار تھے میرے پاس آئے تھے, کہتے ہیں ہماری عزت ہے, نفس کو بچاؤ. آپ یقین کریں کہ شام کو اس وقت آپ سریاب نہیں جا سکتے تھے, آپ آر سی ڈی کو تو چھوڑو, جہاں پہ بھی آپ جاتے تھے آپ بغیر پیسوں کے آپ نہیں جا سکتے. بلوچستان کے بلوچ علاقے 20 سے 25 دن بند رہتے تھے. تو سب سے بڑا پرابلم تھا لائن آرڈر کا, وہ لائن آرڈر ہم نے ٹھیک کی. اور ایجوکیشن میں جو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے, جب میں 4% ہمارا وہ تھا, ہم اس کو 26% پہ لے گئے. 6 یونیورسٹیز ہی ہم نے بنائے, 4 میڈیکل کالجز بنائے, بی آر سیز بنائے. ہماری فوکس تھا لائن آرڈر, ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ, ان تینوں سبجیکٹوں میں ہم نے کام کیا. جی صحیح. ابھی ایجوکیشن پہ مجھے یاد ہے کہ آپ نے اپنے دور حکومت میں نقل پہ پابندی کے لیے آپ خود بھی باہر نکلے. صحیح. ٹھیک ہے, واقع کیا آپ نے. اچھا, لیکن اب یہ کہ آپ نے یونیورسٹیز کا بتا دیا, مختلف اسکولوں کا بتا دیا, لیکن ہمارا معیار تعلیم جو ہے وہ انتہائی گر رہا ہے. آپ اس چیز سے آپ ایگری کرتے ہوں گے. آپ یہ بتائیں کہ آپ اگر دوبارہ آپ کو حکومت ملے, فرض کریں, تو وہ کون سی کمیاں ہیں جو پہلے دور حکومت میں رہیں, آپ نے سوچا کہ اب میں نے یہ کرنا؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی الیکشن مینیفیسٹو پہ کام کر رہے ہیں, اور ہماری زور جو ہوگی وہ بلوچستان میں کوالٹی اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشنز پہ, کیونکہ اب جتنے ہمارے لڑکے نکل رہے ہیں وہ بے روزگار ہی نکلیں گے. تو ہم جو نئے پالیسی بنا رہے ہیں اس میں ہم ٹیکنیکل اور کوالٹی ایجوکیشن کو امپورٹنٹ دے دیں گے. اور یہ تمام جو ایجوکیشن سسٹم ہے جو ہماری پرویو میں, اس کو ہم ریوزٹ کریں گے بشمول ہیلتھ کے, کیونکہ اس وقت 50 ارب روپے ہماری ہیلتھ کے نن ڈیولپمنٹ بجٹ ہے. 76 بلین جو ہے نا ہماری ایجوکیشن کی نن ڈیولپمنٹ بجٹ ہے, جن میں سے وہ مقاصد حاصل نہیں ہو رہے ہیں جو ہمیں پوری کرنا چاہیے. جیسے میں نے آپ سے عرض کی, اس وقت 22,000 ہمارے سیٹلمنٹ ہیں, ان میں 10,000 میں تو اسکول ہی نہیں ہے. 2,000 اسکول ایسے ہیں
جو فنکشن لیس ہیں, 5000 اسکول ایسے ہیں جو 1 روم 1 ٹیچر ہے, تو اس سے کیا کوالٹی ایجوکیشن ہوگی؟ صحیح. اچھا, آپ نے نقل پہ جب پابندی لگائی تو آپ نے ایک چیز کا اندازہ کیا ہوگا کہ اس سال نکلنے والے جو رزلٹ تھے میٹرک کے, وہ میٹرک کا امتحان تھا, آپ نے نقل پہ پابندی لگا دی, سختی کر دی, تو اس رزلٹ میں یہ تھا کہ ہمارے دور میں اگر ہم نے بہت محنت کی کسی نے تو پتہ یہ چلتا تھا کہ میٹرک میں جس نے 500 نمبر لے لیے اس نے کمال کر دیا. لیکن بعد میں کیا ہوا آپ کی اس اقدام سے کہ بورڈ والوں نے نمبر بانٹنے شروع کر دی. اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ 800 نمبر 900 نمبر کوئی بات ہی نہیں ہے. میرے آپ اور سنیں, دیکھیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, اس میں ریفارم لانا بڑا مشکل ہے جب تک یا تو آپ کی ایک واضح میجارٹی گورنمنٹ ہو, صحیح, تاکہ آپ 180 ڈگری کا شفٹ لے لیں, صحیح, یا آپ نے جو کانسٹیٹیوشن میں جو آپ کے سامنے دیا ہوا رکھا ہوا ہے اس کو آپ امپلیمنٹ کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے چیزوں کو ہاتھ لگانا شروع کی. فرض کریں ایجوکیشن میں ہم این ٹی ایس پہ گئے, جو میری گورنمنٹ کے لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے. ہم نے پہلے ٹیسٹ میں 5000 بچے اور بچیوں کو وہ کی میرٹ پہ. ہم نے پبلک سروس کمیشن کو آرگنائز کی. آج جو جتنے غریب کے بچے اسسٹنٹ کمشنر بنے ہیں یا دوسرے ڈپارٹمنٹ میں گئے ہیں, وہ ہم نے میرٹ پہ کیے. دس کریڈٹ گو ٹو نیشنل پارٹی, کیونکہ میرے کیبنٹ میں بڑا مجھے مشکل فیصلہ آیا کہ جی آپ این ٹی ایس پہ نہیں جائیں, لیکن میں تھا اس زمانے میں جو ہے نا ہمارا سردار بڑے صاحب تھے, ہم دونوں نے مل کے جو ہے نا یہ کام کیا. صحیح. اچھا, یہ کہ آپ پہلے وزیر اعلیٰ تھے جو نان قبائلی تھے, اس سے پہلے جتنے بھی آتے رہے اپنے قبائل کے اس سے آتے رہے, تو آپ کو کس حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جس طرح بھی دیکھیں سرکاری ملازمین جو ہیں وہ جو بھی ہوتا ہے وہ ہمیشہ مطالبات کرتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو برسر اقتدار حکومت ہوتی ہے وہ وہاں پہ مطلب جواز پیش کرتی ہے کہ ہمارے پاس اتنا فنڈ نہیں ہے, لیکن حزب اختلاف میں بیٹھے ہوئے لوگ چاہے وہ بعد میں حکومت میں آ جاتے تو وہ بھی انکار کرنا شروع کر دیتے. تو حزب اختلاف والے ہمیشہ سے سپورٹ کرتے. لیکن میں سمجھتا ہوں میرے لیے جو میں آیا تو چونکہ میں ایک عام سیاسی کارکن تھا, بلوچستان کے بیشتر لوگ چاہے وہ کمپریس تھے, چاہے وہ مذہب پرست تھے, چاہے وہ کرپٹ لوگ تھے, ان لوگوں نے مجھے ذہنی صورت میں ایکسپٹ نہیں کی اور ڈے 1 سے مخالفت شروع کی. اور آپ یقین کریں کہ جتنے مخالفت جتنے مشکلات مسلم لیگ نے پیدا کی, 6 مہینے تک تو کابینہ بنے نہیں دی, اور کابینہ جب بنا تو ہر مسئلے ہر دن ایک ایشو. لیکن چونکہ میں ایک سیاسی کارکن تھا, میرے پاس سیاسی لوگ تھے, مشورہ دینے والے, سیاسی ٹیم تھا, ایم پی ایز ہمارے تھے, تو ہم نے اپنی وہ مقاصد 100% نہیں تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ ہماری مینیفیسٹو پڑھیں, اس میں ہم نے more than 40 to 50% اپنے وعدے پورے کیے. اچھا دیکھیں آج کل ایک چیز چل رہی ہے, یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف. ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اور کوئی بات ہے ہی نہیں, وہ کون آئے گا اس کے اوپر, جبکہ باقی ممالک میں میرے خیال میں عوام کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کا چیف آف آرمی سٹاف ہے کون یا کس کو آنا ہے, کس کی مدت ملازمت پوری ہو رہی ہے. تو سیاسی جماعتیں اس حد تک اس میں انوالو کیوں ہوتی ہیں, اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ دیکھیں نا, بنیادی وجہ کل جو چیف کا اپنا انٹرویو تھا باجوہ صاحب کا, اس میں وہ اعتراف تھا کہ ہم نے 70 سال میں مداخلت کی ہے. ٹھیک ہے نا, ہماری نیشنل پارٹی کی رائے یہی ہے شروع سے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, عوام کے ریپرزنٹیٹیو پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور یہ پارلیمنٹ کو ساورن ہونا چاہیے, اور پاکستان کو اپنے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلنا چاہیے. جو فوج کا کردار کانسٹیٹیوشن میں ہے, جو عدلیہ کا کردار کانسٹیٹیوشن میں ہے, بیوروکریسی کا اس پہ عمل ہو. لیکن پاکستان میں اس طرح نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, بدقسمتی ہے. اور یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جب تک پاکستان ایک
آپ کہیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں بنے گی، اس وقت تک شاید ہم اپنے لوگوں کو مشکلات سے نہیں نکالیں گے. میری ذاتی رائے ہے، میری پارٹی کی رائے ہے کہ فوج کو بالکل پالیٹکس سے دور رہنا چاہیے. جو اس کی آئینی وہ ہیں ذمہ داریاں ہیں وہ اس کے مطابق چلیں. اچھا، آپ جب وزیر اعلیٰ تھے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کس حد تک فوج کی مداخلت ہوتی تھی آپ کے فیصلوں میں؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، دو مسئلے تھے. ایک جو انسرجنسی والا ایشو تھا اس میں مجھے بالکل ان لوگوں نے اعتماد میں نہیں لی. اچھا. باقی جو میرے ایڈمنسٹریٹو کے ایشوز تھے یا پوسٹنگ ٹرانسفر تھے اس میں ان لوگوں نے مداخلت نہیں کی. لیکن جہاں تک جو انسرجنسی میں ان لوگوں نے کیا کیا، کہاں آپریشن کرنا ہے، کہاں کیا کرنا ہے، ان کا مجھے پتہ نہیں تھا. میرا ان سے یہ راستہ ہوتا کہ جی آپ اس انسرجنسی کو مذاکرات کے ذریعے حل کر لیں، لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کر لیں، جو میں ناکام ہوا تھا اس ٹائم. لیکن اس میں کامیاب ہوا تھا کہ ہم نے مذاکرات شروع کیے جو میرے جانے کے بعد پھر جو ہے نا ختم ہو گئے تھے. صحیح. اچھا، اب یہ ہے کہ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ برشور کے اور توبہ کاکڑی کے لوگ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے تھے کہ ہمیں بھی ضلع بنایا جائے، ہمارے علاقے کو ڈسٹرکٹ بنایا جائے. تو آپ کے نزدیک اضلاع کا زیادہ ہونا بہتر ہوتا ہے یا کم ہونا؟ دیکھیں یہ ایسے انڈیویجول ایشو ہیں جن پہ میں کمنٹس نہیں کروں گا. اچھا سر، یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کا حسن جو ہے، جس طرح مطلب تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے، یہ بھی کہتے ہیں جمہوریت کا حسن ہے، لیکن اس میں وبال جان بن جاتا ہے اس کے لیے جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے یا کوئی وزیر اعظم پاکستان ہے جس کے خلاف جو ہے تحریک عدم اعتماد آنی ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری حکومتیں صرف اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے، بچانے کے لیے جتنی توانائی ہوتی ہے یہاں پہ صرف کر دیتی ہیں، وہ کوئی مطلب ہے کہ ترقیاتی کام دوسری سے ڈیلیور نہیں کر پاتی. آپ اتفاق کریں؟ میں سر آپ سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. دیکھیں نا، آپ کا ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک جمہوری عمل ہے، اس سے بالکل ڈرنا نہیں چاہیے. صحیح. باقی ہمارے گورننس کے ایشوز ہیں، خاص طور پر جب کولیشن گورنمنٹ آتے ہیں تو اس میں گورننس کے بے شمار ایشو ہوتے ہیں. اور ایک آدمی اپنی پسند اور ناپسند کے جو ہے نا ڈی سی لے جانا چاہتا ہے، ڈی پی او لے جانا چاہتا ہے. جب آپ کمپرومائز کریں گے تو آپ جو ہے ڈیلیور نہیں کر سکتے. میں نے اس ایشو پہ پولیس پہ کمپرومائز نہیں کی. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے اختیارات آئی جی کو دیے تھے ان لوگوں نے ڈیلیور بھی کیا، کیونکہ میں کسی بھی ایم پی اے کی، کسی بھی وزیر کی ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پولیس میں مداخلہ نہیں کرتا. باقی جگہوں میں مانتا تھا لیکن پولیس میں نہیں مانتا تھا. اچھا، فرض کریں آخری سوال میرا وہ یہ کہ آپ دوبارہ آ جاتے ہیں، برسر اقتدار آ جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں، تو آپ نے کیا سوچ رکھا ہے کہ اب کی بار تو یہ کرنا ہے؟ نہیں دیکھیں، میں تو فرد نہیں ہوں نا، میں کوئی سردار نواب تو نہیں ہوں نا. آپ کی پارٹی؟ میں پارٹی کی بات، جو میری پارٹی کا کانسٹیٹیوشن ہوگا جو عوام کے سامنے دے گا الیکشن میں 2023 میں اس کانسٹیٹیوشن کا پابند ہوں گا. نہیں، کوئی کمی تو ایسی ہوگی نا، آپ نے دیکھا کہ نہیں، جو بھی ہوگا میں اپنے آئین میں دے دوں گا کہ مجھے ہیلتھ میں کیا کرنا ہے، ایجوکیشن میں کیا کرنا ہے، لوکل باڈیز میں کیا کرنا ہے. ابھی تک جی ذہن میں تو ہوگا نا؟ نہیں، ہمارے ذہن میں ہے، لیکن جو بھی میری مینیفیسٹو میں ہوگا ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے اور اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں. اب کافی حد تک، جیسے میں آپ کو ایک مثال، لوکل باڈیز کو ہم کہتے ہیں کہ پاور ڈیسنٹرلائز ہو. کم از کم پرائمری اسکول، مڈل اسکول، بی ایچ یو، ڈسپنسری یا واٹر سپلائی یا سیوریج سسٹم وہ آپ لوکل باڈیز کو دے دیں. اچھا، ہمارے ترقیاتی کاموں میں ہرڈل کرپشن کس حد تک ہے؟ بہت زیادہ ہے، موجودہ گورنمنٹ میں تو بہت زیادہ ہے. اس میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ ترقیاتی کام ہی نہیں ہو رہا ہے. تو اس کا تدارک کیسے ممکن؟ تدارک تو یہ ہے سر، دیکھیں نا، عوام کے سامنے اگر ہم لوگ جواب دہ ہوں تو تدارک ہوگا. اب جیسے 2018 میں جو الیکشن ہوتے ہیں، راتوں رات پارٹیاں بنتی ہیں، راتوں رات جو ہے نا ٹپے لگتے ہیں اور راتوں رات حکومتیں بنتی ہیں، تو اس سے تو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. نہیں، اب تو کہہ دیا نا کہ ہم مداخلت نہیں اگر مداخلت نہیں کریں گے اور عوام ود دی پیسج آف ٹائم، یہ بھی ہے کہ الیکشن میں نہیں، ود دی پیسج آف ٹائم اس میں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. تھینک یو. تو ناظرین، ڈاکٹر صاحب سے بہت سی باتیں ہوئیں. انہوں نے اپنے دور حکومت میں
کیا کچھ اچیو کیا، کیا اچیو نہیں کر سکے، سب باتیں ہمارے سامنے آئیں اور کیا یہ کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بہت سا ٹائم دیا، ان کا بے حد شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب اجازت چاہیں گے؟ اللہ حافظ۔ بڑے مہربان۔